تھے قتل کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ رسول سے قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. اب وہی دوبارہ آئیں گے تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا. اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنا تھی لَوَجَدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. اب یہاں نوٹ کیجیے گا، یہاں لفظ رسول تو آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے. قَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے. درمیان میں پروفیٹس ہیں، پروفیٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ انبیاء ہیں لیکن ان کے لیے لفظ رسول آ گیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دی. حصی معجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے. یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں. اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ. حضرت جبرائیل کی خاص تعین انہیں حاصل تھی. ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، رسول کی کسی طاقت سے، یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے. اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے. ایدناہ بروح القدس. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم. اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ، وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بما لا تهوى انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہارے دلوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تم نے استکبار کیا. وہی استکبار جو عزازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا. ابا واستکبر. استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید بھی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا. تقتلون، تو انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے. اور نمبر 2 ایک رعایت دی گئی ہے، تقتلون جو ہے قتلتم بھی نہیں آیا ہے، یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. بعض لوگوں کی تو جان کے درپے ہو گئے. وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بند ہیں. یہ اس کو بلائیے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ ان کی اس خواہش کے جواب میں وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہے، میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، جاؤ کسی اور سے بات کرو. آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے. ہمارے دل کو غلافوں میں ہے، بڑے مضبوط ہے، مستحکم ہے، تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی. بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ہے تبصرہ. جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے اور غلافوں میں ہے، حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، تو واقعتاً کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے. ولما جاءهم کتاب من اللہ مصدق لما معهم، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب آگے ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ قرآن، مصدق لما معهم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے. میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشین گوئیوں کا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف. ہوتا کیا تھا کہ یہ 3 قبیلے مدینے میں آ گئے کہ جو یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو رزیق اور بنو قریظہ. اسی میں وہاں رہتے تھے اوس اور خزرج جو یمن سے آئے تھے، اصل عربی قبائل تھے. پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب کے سب امیین میں سے تھے. ان کے پاس نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کسی نبوت سے آگاہ. اب ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی اور یہ مار کھاتے تھے. سرمایہ دار تھے، دولت والے تھے، عام طور پر بزدل تھے، لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے. تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے،
جو نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اور دعا کیا کرتے تھے اللہ اس نبی آخری زمان کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ یہ دعائیں تھیں، کیونکہ خبریں اور حوصلے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں سن 11 نبوی کے حج میں یا سن 10 نبوی کے حج میں جب وہاں پر 6 آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خزرج کے تھے سب کے سب، انہوں نے کرنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے تم یہ ایمان لائے کہ نہیں مان رہے گویا کہ یہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا، ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اور وہ علم ان کے پاس تھا، تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے۔ فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا، جب ان کے پاس آ گئے وہ چیز سے انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بہت بری شے ہے جس کے عوض کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا۔ یعنی دنیا کا حقیر سا نفع، یہاں کی حقیر سی مسندیں، یہاں کا جو بھی چودراہٹیں ہیں، جو بھی ان کی حیثیت ہے، صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں، یہی تو سبب ہے، اس کی وجہ سے کفر کر رہے ہیں پہچان کر۔ تو بری روش ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یکفرون کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے بما انزل اللہ بغیا، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، کفر کیوں کر رہے ہیں اس زندہ میں ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا۔ وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی بھی ہوگا۔ جب 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس گئی، اب فترت کا زمانہ ہے، 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنا ہے، ان کو گمان یہ تھا محمد سے ہوگا۔ یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کے لیے فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا۔ اس کی وجہ سے زدم زدہ بغین، اس بغین کے لفظ کو چیزا نوٹ کر لیجئے، یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید میں۔ یہ بغین کیا ہے؟ جسے عہد حاضر کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکالوجی کا، ایڈلر کا، اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹیوز ہیں، جو اس کا انسٹنکٹس ہیں، ان میں بہت پاورفل موٹیو جو ہے ٹو ڈومینیٹ، ارج ٹو ڈومینیٹ۔ میں اس کی بات نہیں مانوں، یہ پورا میری مانی، یہ ڈومینیشن۔ تو بغیوں کے معنی بھی ہے حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا، کہ وہ اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کے اوپر روب جانچنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا، اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت نازل فرما دی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی تہ برتہ غضب ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے احانت آمیز، مہین احانت سے بنا ہے، احانت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح کو نہیں مانا۔ انہوں نے محمد کا کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو نہیں مانا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، اور تصدیق کرتے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے نبی سے کہیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، یہاں وہ لفظ واضح ہو گیا کہ پھر کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو من قبل، اس سے پہلے؟ ایسے ہی حق پرست ہو، ایسے ہی جو کہ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تم نے زکریا کو کیوں قتل کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تم نے یحییٰ کو کیوں قتل کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟
تمہارے ہاتھ جو ہے نبیوں کے خون سے آلودہ ہے. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ